بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں جو اضطراب ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ کم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ میں جو ولاگ کر رہا ہوں، میں نصرت مرزا ہوں اور NM TV سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اور جو 2 ہفتے ہو گئے ہیں کہ میں نے کوئی ولاگ نہیں کیا، اس لیے کہ میں صورتحال کو دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کوئی بہتری کی طرف مائل ہو جائیں۔ وظاہر نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ جہاں پر بھی تینوں ادارے جو ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، حزب عدلیہ ہے اور جو سیاستدان ہیں یا مقننہ ہے، وہ اپنے روش پر جو ہے وہ اپنے موقع پر قائم ہے اور اس سے ہٹنے کو نام نہیں لے رہی ہے۔ پھر ایک اور بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہ پارلیمنٹ کو بیچ میں لا کر جو ہے وہ عدلیہ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ عدلیہ کی جو اتھارٹی ہے، اگر وہ یہ ایسا کریں گے تو پاکستان میں انتشار پھیلے گا، انارکی پھیلے گی اور اس کی ذمہ داری انہی کے پاس ہوگی۔ اور یہ جو مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے، یہ ججوں کے معاملے میں کوئی اچھی نہیں ہے، جس میں کہ لوگوں کو سزا بھی ہوئی ہے۔ طارق عزیز جیسے ایک شریف آدمی کو اس معاملے میں پھنس گیا تھا، جو کہ بہت سب سے بڑا اینکر تھا پاکستان کا، سب سے پہلا جو بہترین اینکر تھا وہ تھا، اور وہ اس کو سیاست میں لائے اور اس کے بعد میں اس کو اس معاملے کے اندر پھنسایا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو مسلم لیگیوں کا کردار ہے، وہ مسلم لیگ نون کا کردار جو ہے وہ ایک ناقابل فہم اور وہ یہی لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ بالآخر وہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ پاکستان کے اوپر بادشاہت قائم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کام چلے گا نہیں، بادشاہت یہاں ہو نہیں سکتی ہے۔ اور یہاں پر دوسرے پھر جو ہے عمران خان کا جو موقف ہے وہ ایک بہت ہی اگرچہ درست ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو غلط فیصلے کیے ہیں، کوئی آدمی سارے وقت میں کوشش یہ کرتا ہے کہ پارلیمنٹ میں جائے، وہاں مقننہ میں جائے، اسمبلیوں میں جائے اور پھر اپنے موقف کو بیان کرے، اور وہ طاقت کا محور ہے۔ وہاں سے انہوں نے استعفیٰ دیا۔ پہلی غلطی یہ کی کہ فیڈریشن سے بے دخل ہوئے، اگر سے ان کے پاس 155 ارکان اسمبلی تھے، وہ ادھر توڑ جوڑ کرتے اور پھر وہ آ جاتے۔ انہوں نے پھر ایک آئیڈیل سیاست کرنی چاہیے، برطانیہ کی سیاست کرنی چاہیے، جو کہ یہاں نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں پر تو جو ہے کوئی بھی کام جو ہے وہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ویسی صورتحال کے اندر عمران خان نے دوسری جو بڑی غلطی کی، وہ غلطی یہ کی کہ جو پارلیمنٹ سے پنجاب سے اور وہ خیبر پختونخوا سے استعفیٰ دے دیا، اور پھر وہ میدان عمل میں آ گئے، جبکہ اس کے بعد میں اور ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں بھی اس نے ماضرائی شروع کر دی، جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو نکالا، شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو امریکہ کا جو موقف تھا اسی کو وہ فالو کرنا چاہتے تھے، اور جو آزاد پالیسی تھی پاکستان کی وہ اس کو قائم نہیں رکھنا چاہتے تھے، یا ان کی اتھارٹی کو ماننا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو لے کے آئی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ ہی کے ذریعے سے پاکستان کی جو حکومت چلتی ہے، کیونکہ یہاں پر تو سیاستدان آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک آپ زمانہ یاد کریں کہ جب یہی شہباز شریف جو آج قائد اعظم کو ثانی کہتا ہے آصف علی زرداری کو، وہی شہباز شریف کہتا تھا کہ میں اس کو پکڑ کے جو ہے لٹکا دوں گا اور گھسیٹتا ہوا لاؤں گا۔ اور اب یہ ہے کہ ان کے کہنے پہ چل رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ نقصان جو ہو رہا ہے پنجاب میں اور ادھر یا جہاں کہیں بھی، وہ مسلم لیگ نون کو ہی ہو رہا ہے، جو کہ جو شکنجے میں پیپل پارٹی کے جو سیاست ہے اس کے شکنجے میں پھنستی چلی جا رہی ہے، اور یہ خاموشی کے ساتھ میں جو زرداری صاحب ہیں وہ اپنے صاحبزادے کو بلڈ کر رہے ہیں آئندہ کے وزارت عظمیٰ کے لیے، اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت وہ یہ اس پر کریں، وار کریں اور یہ علیحدگی اختیار کریں یا صورتحال بہتر بنے۔ اب وہ عمران خان کا یہ وعدہ ہے، مطالبہ ہے کہ وہ پاکستان میں الیکشن ہو جائیں، لیکن الیکشن ہونے کے لیے وہ جانتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان ہی جیت کے آئیں گے، اور اس کے بعد میں عمران خان کی جب یہ بات کرتے ہیں کہ وہ جیت کے آئیں گے، تو وہ پھر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں آ جائیں گے، لیکن پھر ابھی تک سندھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور نہ بلوچستان ہے، جو کہ پاکستان کے بہت اہم صوبہ جات ہیں۔ اگرچہ چھوٹے صوبہ جات ہیں، لیکن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور اس کی وجہ سے
وہ ابھی تک یہاں سندھ میں قدم رنجہ بھی نہیں فرما سکے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اگر بہادر ہوتے تو پاکستان سندھ میں آتے اور یہاں پر اپنا اثر بڑھاتے، اور انہیں ممکن ہے کہ سندھ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچی ہوں، جو لوگ ان کے تھے پارلیمنٹ کے ممبران جن کو انہوں نے سلیکٹ کیا تھا وہ بک گئے تھے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر الگ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی جو مقبولیت کا جو سرا تھا وہ سندھ میں بھی جا کر ملتا تھا، اور وہ اور خیبر پختونخوا میں بھی ان کی جو ہے مقبولیت تھی، مقبولیت تو تھی ہی، لیکن بلوچستان میں بھی ان کی مقبولیت تھی۔ وہاں وہ نہیں جا رہے ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ میں کا یہ خیال ہے کہ وہ ان کی جو ہے جو طاقت ایروڈ ہو رہی ہے، اس لحاظ سے وہ بھی ایک اپنی طاقت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے اقدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی جو سیاست میں بالادستی اس کی خیال کر رہے ہیں۔ اور عمران کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بالآخر یہ جو ہے وہ یہ نیریٹو جو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بالآخر جو ہے وہ غیروں کا جو ہے پاکستان سے باہر کے لوگوں کا وہ اعلیٰ کار بن جائے گا۔ ممکن ہے کہ ان کے پاس کوئی اطلاعات ہوں، لیکن ہم بظاہر تو یہ نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کے جو کام تھے اسلام فوبیا کے حوالے سے، جو اسرائیل کے حوالے سے، وہ اضرب الشمس ہیں، وہ سب لوگوں نے دیکھے ہیں کہ وہ اس کی واضح پالیسی ہے، جبکہ اس کے معاملے میں ہمیشہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے جنرل باجوہ صاحب کہتے رہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی جو بھی فوجی سربراہان رائے ہیں وہ یہ بات کہتے رہے ہیں کہ صاحب اسرائیل کو تسلیم کرنے میں ہمیں کیا حرج ہے، جبکہ سعودی عرب بھی کر رہا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ نیتنیاہو نے بالکل صاف یہ کہا ہے کہ ہم کا ایک دشمن جو ہے ایران ہے اور ایک پاکستان ہے، جو کیونکہ ان کے پاس نیوکلیر پاور ہے، اور ہم کسی کو نیوکلیر پاور بننے نہیں دیں گے مسلمانوں کو، اور پاکستان کا جو نیوکلیر پاور ہے وہ چھیننے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ اس صورتحال کے اندر پاکستان کو وہ اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتے ہیں، اور ایران کے بعد میں دشمن، بلکہ ایران سے بھی زیادہ، کیونکہ انہوں نے ہزیمت اٹھائی ہے ہمارے پائلٹس کے ذریعے سے شام کی جو لڑائی کے اندر، جو بھٹو کا دور تھا، اسی وجہ سے بھٹو صاحب جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب بہت پاپولر ہیں شام میں۔ دوسری اب جب ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کا جو حکم نہیں مانا جا رہا ہے، جو مسلم لیگ میں بڑی غلطی کر رہی ہے، جس میں بالآخر وہ پھنسے گی، اور آخرکار میں فوج کو بھی عدلیہ کے پیچھے آنا پڑے گا، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ زیب نہیں دے گا کہ وہ دستور کے خلاف کام کریں، اور بالآخر ان کو اس فیصلے کی اپنے فیصلے کو رجوع کرنا پڑے گا، اور وہ عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہوگی، اور نہیں ہوگی تو پھر یہ جو انتشار ہوگا اس کا پاکستان متحمل نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ جو ہے یہ بات الزام لگا رہے ہیں کہ وہ عمران خان یہ جو ہے وہ یہ انتشار کو ہوا دے رہا ہے، لیکن یہ کہ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کو سوالیہ نشان پہ کھڑا کر دیا ہے، اس کی طاقت کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے، لیکن اس حد تک صحیح نہیں ہے کہ وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کرائیں اور اقدار جو ہے عوام کے حوالے کریں۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو میری کتاب جو ہے سیاست دانوں اور جنرلوں میں اقدار کی کشمکش کے حوالے سے، جو کہ میری پہلی کتاب ہے، جس میں میں نے ایک قسم کی وہ ہینڈ بک ہے، اس میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جس دن بھی عوام اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اپنے ملک کو سنبھال سکیں، تو وہ پھر یہ جو یہاں پر اقدار کے معاملے میں سیاسی اقدار کے معاملے میں اپنا جو ہے عمل دخل ختم کر دیں گے۔ لیکن یہ بات فیصلہ ہوا تھا 60 کے عشرے میں۔ اب کہ یہ میرے خیال میں لوگ بھول بھال گئے ہیں، تو اب ان کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ یہی ہوا تھا اس وقت کے جو دانشور تھے فوج کے، یا جو لوگ بھی کرتا درست تھے فوج کے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جس وقت بھی عوام اس قابل ہوگی کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے تو وہ وہاں سے ہٹ جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان کی کیپیبلٹی یہ ہے کہ وہ ملک کو سنبھال سکے؟ بظاہر تو ان کے اندر جو ہے رموز سیاست سے وہ ناشنا ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو وہ پیروں کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں، جو وہ اب صحیح نہیں ہے۔ اور بہرحال جو بھی وہ کام کر رہے ہیں وہ اس پائے کا نہیں ہے کہ اس کو یہ کہا جا سکے کہ یہ عالمی سطح کی سیاست میں کے حوالے سے اور پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی نیا کو پار لگانے کے حوالے سے وہ کوئی بڑا کام کر سکیں گے۔ البتہ وہ اس بات کے حامی ہیں کہ پاکستان کو جو ہے وہ ایک آزاد ملک کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کا وقار کو بڑھانا چاہتے ہیں،
لیکن وہ بتدریج بڑھے گا، کیونکہ پاکستان کے جو تمام انٹرسٹ ہیں وہ جا کے مرکوز ہو جاتے ہیں امریکہ کے اندر، کیونکہ وہاں پر جو ہے ہمارے ایلیٹ جو ہے پنجاب کے، اور خصوصاً جو ہے جو بھی ایلیٹ ہے پاکستان کا، اس کے بچے ہم یورپ میں پڑھ رہے ہیں یا امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف وہ سارا انٹرسٹ ان کا وہاں پر مرکوز ہے۔ اس لحاظ سے بہت مشکل ہے کہ وہ عمران خان اپنی جو آزاد پالیسی کو برقرار رکھ سکیں۔ اب عدلیہ کے معاملے میں جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل ان کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ مسلم لیگ نون اور خصوصاً مریم نواز جو کام کر رہی ہیں، اور شہباز شریف جو کام کر رہے ہیں، یہ بالآخر اس بات پہ منتج ہوگا کہ وہ نائل ہوں گے، ممکن ہے کچھ لوگ جیل بھی جائیں، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر یہاں پر جو ہے یہ ممکن ہے کہ جو لفظ استعمال کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے کہ دم دم مسئلہ اندر ہوگا، تو وہ ممکن ہے کہ ہو جائے۔ ان کا جو لاہور میں جلوس نکلا تھا 2 روز پہلے وہ عمران خان کا، وہ کافی کامیاب رہا، ان کو سب لوگوں نے مبارکباد دی، اور بتدریج پھر اب جو لوگ بھی عام صحافی ہیں جو ابھی تک خاموش بیٹھے ہیں، لیکن جو آزاد خیال ہیں، جو آزاد منش ہیں، ان کے ذہن میں کوئی بھی یعنی جو اپنا وقار ہے یا کوئی بھی حیا ہے، وہ بالآخر عمران کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عمران ایک پاپولر لیڈر ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی تک ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جس طرح شہباز شریف جیسے لوگ جو ہیں جو کبھی، اور زرداری صاحب جیسے لوگ جو کبھی ایک دوسرے کا شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، آج سب لوگ جب مل گئے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے تو ایک عجیب سا ایک تماشا بنا رکھا ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے الگ تھلگ سمجھتے ہیں، آئسولیٹ بھی ہو گئے ہیں۔ اصل میں وہ ان کو یہ امید تھی کہ ان کو صدر پاکستان بنا دیا جائے گا، لیکن زرداری صاحب اس کے بہت اچھے امیدوار ہیں، اور فوج میں بھی بہت مقبول ہیں کہ انہوں نے کیانی کے زمانے میں فوج میں بہت زیادہ رعایتیں دی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم نے کئی دفعہ یہ کوشش کی کہ یہ بات سمجھائیں کہ وہ وہ اچھی پالیسی نہیں ہے کہ اگر انہوں نے دیا ہے تو وہ انہوں نے پاکستان کے پیسوں کو اس میں سے دیا ہے تو کوئی بھی دے دے گا۔ اگر فوج کے نوجوان جو کہ ہمارے سرحدوں پر ہیں وہ وہاں پر شہید ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا کسی چیز کی کون کمی کرے گا؟ جتنا بھی آپ مانگیں گے وہ دے دے گا کوئی بھی حکمران اپنی فوج کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس سیاست میں ایک تو یہ ہے کہ یہ عدلیہ کا احترام واجب ہے سب کے اوپر، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہٹ درمی ہے پی ڈی ایم کی وہ ختم ہونی چاہیے، اور الیکشن کو بالآخر الیکشن تو کرانے ہیں نا جی، وقت بھی آ گیا الیکشن کا، جو کہ جو 2023 میں ہونے تھے، جولائی میں وہ اسمبلی میں ختم ہونا چاہیے، وہ اب ختم ہو جانا چاہیے، اس کا فیصلہ ابھی سے ہو جائے تو بہتر ہے۔ تو اگر وہ اس چکر میں ہیں کہ وہ کوئی اور سلسلہ کریں یا ٹیکنوکریٹ کی حکومت لائیں، لیکن سوال یہ ہوگا کہ ان کے پاس وہ تنافذہ اگر اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے تو پھر وہ چل سکتے ہیں، لیکن پھر وہ ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے کہ جو کہ شوکت عزیز جیسے ہوں کہ جو باہر کے سے آئیں اور غیر ملکی ممالک سے آ کے یہاں پر وارد ہو جائیں، پاکستان کی حکمرانی کی گدی سنبھال لیں، تو یہ قابل قبول اب نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں سے مزاحمت ہوگی، اور یہ اس قسم کی باتیں جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ماضی میں کرتی رہی ہے اس کو اب اس کو کنارہ کشی کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ کو واقعی کوئی آدمی ٹیکنوکریٹ لانے ہیں تو وہ لوکل لوگ ہونے چاہیے، اور ایسے لوگ ہونے چاہیے جو بے داغ ہوں اور جو باقی خدمت کا جذبہ رکھتے ہوں، اور انہوں نے اپنے سارے عرصے میں کوئی مال و دولت جمع نہ کی ہو بلکہ پاکستان کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہوں۔ ان لوگوں پر مشتمل اگر کوئی ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہوگی تو عین ممکن ہے کہ وقتی طور پر اب پاکستان کے عوام اسے قبول کر لیں، لیکن اس وقت جو ٹیمپو بنا ہوا ہے وہ تو عمران کے حق میں ہے، اور عمران کی جو حق میں جو صورتحال ہے وہ فضا بالکل جا رہی ہے۔ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اس کا جو نیریٹیو دینے کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ جو نیریٹیو ہے کہ عمران اپنے کا نیریٹیو بکھرا ہے، اور جو اتنے بھی نیریٹیو بنائے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے یا حکومت نے وہ فیل ہو گئے ہیں، ناکام ہوئے ہیں، اور بہت بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سینس جو ہے وہ بالآخر پریویل کرنا چاہیے۔ بہت سے جو ولاگر ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جس انداز سے جو تبصرے کر رہے ہیں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ پر
پاکستان کو جس طرح سے برا بھلا کہہ رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ بہت سی ایسی باتیں وہ کر رہے ہیں جو فوج کے اندرونی مسائل ہیں ان کو یہ دشمن کے سامنے واضح کر رہے ہیں. اور اگر جہاں پر چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو اندرونی جو معاملات ہیں ان کے کہ وہاں پر جو کتنے جنرل ہیں کتنے فوجی، یہ ضرور ہے کہ انڈیا کو پتہ ہوگا، ساری دنیا کو پتہ ہوگا، لیکن پھر ان کی جو پیسوں کے معاملات ہیں یا ان کے جو فنڈ کے جو معاملات ہیں، جو ان کے ڈسکریشنری معاملات ہیں، ان پر وہ بحث جب کرتے ہیں تو وہ پھر ایسا نہیں لگتا کہ وہ پاکستانی فوج کی کہ جس کے وہ سپاہی رہے ہیں یا جس کے افسر رہے ہیں وہ اپنی فوج کو سپورٹ کر رہے ہوں، بلکہ وہ اس وقت جو ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور پاکستان کی خیر خواہی بھی میں نہیں کہا جا سکتا، چاہے وہ بات درستی کیوں نہ کہہ رہے ہوں. لیکن ان کو چاہیے کہ وہ بہت محتاط رہیں، کیونکہ جو 7 بھی لوگوں نے جس قسم کی جو عرب بہار آئی تھی، انہوں نے جو آگ لگائی تھی، اس کی وجہ سے پورے 7 ممالک تباہ ہو گئے تھے. قذافی تباہ ہو گیا تھا، صدام چلا گیا تھا، تونس میں گڑبڑ ہوئی تھی، الجزائر میں ہوئی تھی، لیکن یہ سب چیزیں بند ہو گئی. لیکن آپ نے بحرین میں ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہی ہوں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ معاملات کو ان لوگوں کو ٹھیک کرنے دینے چاہیے، اور جو کوشش کر رہے ہیں میں اور یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ بہرحال وہ غیر ملکیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کے اندر جب استحکام آئے گا، خصوصاً دوست ممالک کا، کہ تو ہم پھر پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں استحکام نہیں ہے. اور استحکام بظاہر یہ لگتا ہے کہ کوئی اسٹیبل حکومت جب آئے، جو کہ ایسی حکومت ہو جو فیصلہ کر سکے، جو ایسی حکومت ہو جو عوام کی نمائندگی کر سکے، تو وہ الیکشن کے ذریعے سے آ سکتی ہے. اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں. جو اگر طریقہ ہے تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ٹیکنوکریٹ کا طریقہ ہے. تو وہ طریقہ اب معلوم نہیں کس حد تک وہ قابل قبول ہے عوام کی نظر میں اور دنیا کی نظر میں. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، کیونکہ ایسی صورتحال کو بہت دیر تک لنگر آن نہیں کیا جا سکتا. اس کی چاہے کوئی وجہ بھی ہو کہ ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں، کہ باہر کے جو ملک ہیں، امریکہ کے جو جنگ جاری ہے اس میں ہم شامل نہیں ہونا چاہتے، تیسری عالمی جنگ کا حصہ ہم نہیں بننا چاہتے ہیں، یہ درست بات ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو اس میں جو انتشار ہے اس کو ہم کب تک برداشت کر سکتے ہیں؟ اس کو روکنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو ہم اس کے لیے ہم متمنی ہیں کہ پاکستان کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ جلد سے جلد نمٹ جائے، اور جو انتشار پھیلنے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جو انتشار ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا ہے، وہ بحران ہے جو شدت پہ شدت اختیار کر رہا ہے، اس کا خاتمہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے اور پاکستان جو ہے وہ صحیح رخ پر آپ اپنا چل پڑے، اور جو کہ ترقی کا راستہ ہو جس سے ملک کی اور اس کی فلاح بہبود ہو، تو پھر ہی کام چل سکتا ہے. ناظرین کرام، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے جو دوسرا ولاگ کیا ہے جو عمران خان کے بعد میں، اس کے اندر 2 ہفتے کا عرصہ بیچ میں ہے. تو ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کوئی انتشار برپا کریں پاکستان میں، بلکہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کی میں جو اخلاص سے حامل جو لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھیں، جو دانشور ہیں پنجاب کے، جن پر ہم بہت ہی اعتماد کرتے ہیں کہ وہ لوگ بہت ہی سمجھدار لوگ ہیں، وہ بھی کھل کے سامنے آ جائیں، اور یہ جو نواز شریف صاحب سے جو رعایتیں انہوں نے لی ہیں اس سے ماورا ہو کر وہ پاکستان کے بھلائی کا راستہ سوچیں. وہ ایک نون لیگ کا یا پی ڈی ایم کا کہ لوگ نہ بن جائیں. اس کے بعد میں آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ. دوسرے ولاگ کو جلدی کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ کچھ سالڈ گروپ کے ساتھ میں، سالڈ آپ کے ساتھ میں جو مثبت پہلو ہیں ان کو اجاگر کریں اور تجاویز بھی دیں. بہت بہت شکریہ.